السلام علیکم۔ کیسے ہو میرے دوستو؟ خیریت ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے؟ آپ بالکل خوش ہیں، میں بھی یہاں بالکل خوش ہوں۔ اور آج آپ سے ہم بات کریں گے جناب، بڑی میٹھی میٹھی ڈھیلی ڈھیلی اور ایک خاص باتیں کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان کا ایک لفظ استعمال کرتا تھا، سونامی، اس کا کیا مطلب ہے۔ پھر عمران خان جو ہے نیا پاکستان کے حوالے سے اس کے کیا مطلب ہے، نیا پاکستان کیا ہے اور سونامی کیا ہے، اس کے بارے میں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ سونامی کے حوالے سے تو میں اتنا کہوں گا، ہاں اس سے پہلے آپ کو یہ کہہ دوں کہ آپ چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور کر رہے ہیں۔ آئی ایم ہیپی۔ قانونی ٹی وی آپ کا ٹی وی ہے، قانونی ٹی وی انشاءاللہ زندہ باد ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ آپ تک سچی خبریں بتاتا ہے، کبھی جھوٹ کا ہم نے سہارا نہیں لیا۔ حالانکہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہوتے ہیں جھوٹ جھوٹ جھوٹ، لیکن ہم نے کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں، کڑوی بات کرتے ہیں، کبھی غصے میں بھی بات کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین کرو جب تو وہ غصہ بھی جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے ہوتا ہے، وہ کوئی ذاتیات کے لیے نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھ لیں، اور بالکل جینون ہوتا ہے۔ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو بھی میں ویڈیو بناتا ہوں، مجھے کئی دوست کہتے ہیں کہ سر جی آڈٹ کر لیے کریں، اس میں یہ کار ڈال دیں وہ ڈال دیں۔ میں کہتا ہوں نہیں بھائی، جو ایک نیچرل سٹائل ہے نا، جیسے ہم عام باتیں کرتے ہیں تو اسی طرح آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے نہیں کہا کہ ہم جی جناب یہ ٹوپی پہن لیں اور یہ کریں اور اس کو بڑا کلرفل کریں، نہ، جیسے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم تقریر کر رہے ہوتے ہیں ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی بناوٹ والی کوئی چیز میں اس ویڈیو میں نہیں ڈالتا۔ تو عمران خان ایک لفظ استعمال کرتا تھا، سونامی۔ سونامی کا آپ نے دیکھ لیا ہے، سونامی کا اصل مطلب تھا کہ مہنگائی والی سونامی۔ کوئی ایسا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کھانے پینے کی، دوائیوں کی، پیٹرول کی، گاڑیاں، کتابیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ چیز سستی ہوئی ہے۔ ہر چیز ڈبل ڈبل ریٹ سے مہنگی ہو گئی ہے، سستی نہیں۔ یہ بھی نہیں کہ وہاں کھڑی رہی ہے، اس کا پورا ایسے سونامی آئے۔ اور تب بھی میں کہتا تھا کہ عمران خان صاحب کو اپنی ویڈیو میں کہ سونامی لفظ اچھا نہیں ہے۔ سونامی کا مطلب ہوتا ہے تباہی۔ ایسے یہ سمندر میں سونامی جب آتی ہے نا شہر میں، وہ سمندر ایسے پلٹ کے آ جاتا ہے اور ہر چیز کو بہا کے لے جاتا ہے، بندے، جانور، ہر چیز۔ یہ اس طرح کی سونامی آئی ہے کہ عمران خان نے سونامی لا دی ہے پورے پاکستان میں، ہر بندہ پریشان ہے۔ مجھے آپ سچ سچ بتا دیں، کوئی بھی کاروبار کرنے والا، سٹوڈنٹ، ڈاکٹر، وکیل، انجینئر، کوئی ایسا بندہ ہو جو اس کی حکومت کی زد میں نہ آیا ہو، وہ سونامی ہے۔ جو سونامی وہی ہے جو اس کی زد میں آ گئی ہے، وہ سونامی ہر چیز کو بہاتی ہے۔ تو یہ سونامی ہے، پھل، سبزیاں، یہ وہ سارے لوگ اتنے جناب پریشان ہیں، قسم سے وہ سامنے نہیں آتے لیکن وہ بہت پریشان ہیں۔ ہمیں بڑے بڑے سفید پوش فون کر رہے ہوتے ہیں کہ سر جی ہمیں تھوڑے سے پیسے مل سکتے ہیں، ہمیں خوراک مل سکتی ہے، آٹا گھی چینی مل سکتی ہے، ایسی باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم کسی کو، اب آپ کو ہم کیا بتائیں ہاں، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا جناب میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے عمران خان کا نیا پاکستان۔ نیا پاکستان میں دوستو ہر چیز نئی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ کوئی ایسی چیزیں کرو جو پہلے کبھی نہ ہوئی ہوں۔ مثلا پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ابھی صدارتی آرڈیننس آیا ہے نا، یہ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں پہلا آرڈیننس ہے کہ جس نے آئین کو معطل کر دیا ہے۔ سمجھ لو آئین کو معطل کر دیا ہے اس شک کی حد تک۔ یہ آرڈیننس جاری کرتے ہوئے میں حیران ہوں کہ یہ عارف علوی جو اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں جی یہ ڈینٹل ڈاکٹر ہے، یہ ڈینٹل ہے اور مانی مینٹل ہے، تو
تو یہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے مینٹل نے ایک ڈینٹل کو جو ہے نا وہ بل بھی دیا کہ یہ آرڈر جاری کرو، اس نے کر دیا. دونوں دفعہ اس نے غلطی کی، سپریم کورٹ میں جانا بھی غلط اور یہ آرڈر جاری کرنا پھر اس سے بھی غلط، مہا غلطی. اب یہ چاہ رہے ہیں، اس طرح تو آئین کی کوئی وقت نہیں رہے گی نا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، آرڈیننس جاری کریں کسی بھی چیز کے، مثلا آپ حقوق جو ہے انسانی حقوق کا ہمارا جو چیپٹر ہے ہیومن رائٹس کا، اس کے اوپر ایک آرڈیننس جاری کر دیں کہ یہ ہیومن رائٹس فی الحال ختم، تو وہ ختم ہو جائیں گے. یہی تو مارشل لا اور ایمرجنسی والی چیز ہے جو آئین کو معطل کر دیتا، ہیلڈ ان اوبیس کا معطل کر دیتا ہے، بالکل سسپینڈ کر دیتا ہے. اب ان کے پاس انہیں پتہ ہے کہ 2/3 میجارٹی سے آئین میں تبدیلی ہوتی ہے. 2/3 میجارٹی ان کے پاس نہیں ہے، یہ تو مانگے تانگے کی حکومت ہے جو 4-5 ووٹوں کے سہارے پہ کھڑی ہے. تو ان کو پتہ ہے کہ نہیں ہے نا، تو اس لیے انہوں نے یہ آرڈیننس کے ذریعے یہ کروا رہے ہیں، جبکہ یہ ان کے پاس 2/3 میجارٹی ہو تو یہ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے. تو یہ لیکن جان کے پنگا لے رہے ہیں. اس طرح آپ وہ کسی بھی شک کو آرڈیننس کے ذریعے معطل کریں گے اور وہ کام کروا لیں گے، الیکشن ہو جائیں گے، پھر آرڈیننس چونکہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے. یہ انہوں نے نیا طریقہ نکالا ہے جو بڑا ہی فیٹل ہے، مہلک ہے، خطرناک ہے، پاکستان کے لیے خطرناک ہے. اس طرح کا آرڈیننس کہ جناب آئین میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ خفیہ رائے دہی سے ہوگا، اس کا بالکل کلیئر کٹ ہے. اس لیے آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپیل بھی کی ہے سپریم کورٹ کے کہ خدا کے لیے اس میں انٹرفیرنس نہ کرو، یہ پارلیمنٹ کا حق ہے، اس کا حق رہنے دو. پھر تو کسی کو کوئی 2/3 میجارٹی لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے نا کسی کام کے لیے بھی. آپ نے وہ کام کروانا ہے، آرڈیننس جاری کریں، کام ہو جائے گا، آرڈیننس بھی ختم ہو جائے گا، کام بھی ختم آپ کا ہو جائے گا، الیکشن ہو جائیں گے تو کام ختم. لیکن یہ متنازع الیکشن ہو رہے ہیں. میں کہتا ہوں اس کے اوپر بھرپور احتجاج ہونا چاہیے اور بائیکاٹ کا یہ اپوزیشن نعرہ لگا ہے کہ ہم بائیکاٹ کریں گے پورے، اور یہ غلط ہے. اور جو اس کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی سوچیں اپنے مطلب کے لیے. تو انہوں نے جناب 11 ممبر خرید لیے، اب ان کی داستانیں آ رہی ہیں نا آپ کے سامنے، ان کی داستانیں آ رہی ہیں نا کہ یہ سپیکر ہاؤس کے اندر پیسے دیے گئے ہیں. یہ جو وہاں کے چیف منسٹر تھے پرویز خٹک، اس نے پیسے دیے ہیں کہ جی پارٹی فنڈ ہے، عمران خان کو پارٹی فنڈ دینا ہے. تو اب بتائیں اس کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ تو یہ نیا پاکستان نہیں، یہی نیا پاکستان ہے. وہ یہی بنا رہا تھا کہ یہ نیا پاکستان ہے، اس میں وہ نئی چیزیں کر رہے ہیں، نئے تجربے کر رہے ہیں. ابھی تو اور بڑے تجربے کر رہے ہیں. ابھی تو یہ اللہ کا شکر کریں کہ اس کو کوئی زیادہ میجارٹی نہیں دلائی گئی، یہ سمپل میجارٹی دلائی گئی ہے زور دے کے، RTS سسٹم بٹھا کے ہر چیز کے. اس کے پاس میجارٹی ہوتی تو اس نے پاکستان کا شاید نام ہی بدل دیتا کہ نیا عمران خان پاکستان. یہ اس طرح کا ذہن رکھنے والا بندہ ہے. نیا پاکستان، یہ اس کا مطلب ہی یہی تھا، عمران خان کا پاکستان. ایک عجیب شے ہے سر جی، یہ عجیب شے ہے. عبد القادر پٹیل کہتا ہے کہ یار اس کو میوزیم میں رکھو، اس جیسا نہ کسی ماں نے کوئی جنا ہے نہ آئندہ آئے گا، اس کو میوزیم میں رکھ دو. یہ عبد القادر پٹیل صاحب نے کہا تھا جو MNA ہے پیپلز پارٹی کے. واقعی صحیح کہا تھا. کبھی آپ نے سنا ہے کہ بھنگ کو انہوں نے جناب جائز قرار دے دیا پوری کابینہ نے، اور کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا؟ اور وہ منسٹر ہیں جو کہتے ہیں کہ چرس کی فیکٹریاں لگائیں گے ہم اور زر مبادلہ کمائیں گے. تو یہ نیا پاکستان ہے. اور اب ہر کام انہوں نے یہ ایک روایت ڈال رہے ہیں کہ الیکشن آرڈیننس کے ذریعے کروا کے آرڈیننس بھی ختم، الیکشن بھی ختم. یہ اس طرح کے یہ تو ہر کام کر سکتا ہے بھائی، پھر اس کو تو ضرورت ہی نہیں 2/3 میجارٹی کی، یہ ہر کام کر سکتا ہے. اس کو ضرورت پڑے گی نا، یہ جب ان ہاؤس تبدیلی وغیرہ آئے گی، یہ کافی MNA MP کے جی نا وہ ان کو اپوزیشن والے جو MNA MP ہیں ان کو معطل کر دے گا.
یہ کسی بھی ذرائع سے کر سکتے ہیں. یہ ویڈیو والی سرکار ہے, ان کے پاس بڑی ویڈیو ہیں, ہر بندے کی ویڈیو موجود ہے ان کے پاس. تھینک یو جی. سونامی اور نئے پاکستان کے لیے آپ کو ہم جناب متعارف کروایا ہم نے آپ کو. تھینک یو ویری مچ.